حنیف عباسی صاحب نے, وفاقی وزیر برائے ریلوے, ہمیں جوائن کریں. حنیف عباسی صاحب السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام, آ رہی ہے آواز مجھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس وقت آپ کیا معلومات, کیا اطلاعات شیئر کرنا چاہیں گے آپ کے پاس, اگر کوئی ہیں تجزیے سے پہلے, کہ اس وقت ایگزیکٹلی صورتحال ہے کیا, کتنا نقصان ہم پہنچا چکے ہیں انہیں, ان لوگوں کو جو بنیادی طور پر یہاں سویلینز کو, بچوں کو, خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں, ٹی وی چینلز کے ذریعے کہہ چکا ہوں کہ افغانستان اس وقت پوری دنیا کے اندر ٹیررزم ایکسپورٹ کرنے والا واحد ملک ہے جو ٹیررسٹ کو ایکسپورٹ کرتا ہے, ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرتا ہے. اور اس نے شاید یہ پرانی باتیں کر کر کے تو دنیا کو بتاتے رہے کہ ہم نے فلاں کو فتح کیا, فلاں کو فتح کیا, اور پچھلے 50 سال کی کہانیاں بھی ہمیں سنائی. وہ 50 سال کی کہانیوں میں پاکستان فرنٹ فٹ پہ کھیلنا, 60 لاکھ لوگوں کو اپنے گلے سے لگایا, یہاں پہ ان کو لا کے بٹھایا اور اپنے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا. لیکن سب سے بڑی بات یہ نکلی کہ 1947 سے لے کے 1971, 1965 سب چیزیں ہمیں یاد بھلا کر ہم نے گلے لگایا تھا, لیکن آج بھی افغانوں کے دل و دماغ سے پاکستان کی نفرت جو ہے وہ نہیں نکلی. جس طریقے سے انہوں نے رات کی تاریکی میں خواتین اور بچوں پر جو ظلم ڈھایا ہے, اس کا اب خمیازہ افغانستان کو بھگتنا پڑے گا. افغانستان اور پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. افغانستان کو جاننا چاہیے کہ ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو 10 مئی کو وہ عبرتناک شکست دی ہے کہ وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے. یہاں تو میں کہوں گا کیا پدی اور پدی کا شوربہ, کہ کیا ہم افغانستان کو یہ سوچنا چاہیے تھا یہ قدم اٹھانے سے پہلے کہ یہ وہ ملک نہیں ہے جہاں پر جا کر آپ, یہ ایک اٹامک پاور ہے, یہ ایک وہ آرمی ہے جو اس وقت دنیا میں 4تھے نمبر پہ جنہیں گنا جا رہا ہے, اور اس وقت ویسے ہم 12ویں نمبر پہ ہر لحاظ سے آ رہے ہیں. اور کیا افغانستان ہمارا مقابلہ کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. اور اس کا خمیازہ صرف یہاں تک نہیں. ہم تو کیا چاہتے ہیں, ہم چاہتے کیا ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس ٹیررزم کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, آپ نے جو کیمپس بنائے ہوئے ہیں, جو آپ نے دہشت گردوں کے کیمپوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو ختم کر دیں. اور یہ ہم نے بہت اپنے دوستوں کے ذریعے بھی کہا, خود بھی کہا, ڈائریکٹلی بھی کہا. لیکن افغانستان کی جو اس وقت رجیم ہے, افغانستان کی جو حکومت ہے, میں حکومت تو سمجھوں گا نہیں, 25 کے قریب وہاں پہ ایسے گروپ ہیں جو ٹیررزم کو فروغ دے رہے ہیں, جو ٹیررسٹ کو تربیت دے رہے ہیں. ان کی تربیت گاؤں کو ہم نے ہٹ کیا ہے, ہم نے کسی سویلین کو ہٹ نہیں کیا. کسی بچوں کے اسکول, جیسے انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا جی کہ بچوں کے اسکول کے اوپر, رات کی تاریکی میں کون سا بچوں کا اسکول ہوتا ہے, اور یہ وہ اسکول ہے, یہ وہ کالجز ہیں, یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جو دہشت گردوں سے بھری ہوئی ہیں. اور یہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ, میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ آپ باز آ جائیں ورنہ ہم گھس کے ماریں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹیں گے. پاکستانی فوج جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے تھا, اور وہ دل گردے والی قوم ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی کہ وہ پاکستانی فوج کا مقابلہ کر سکے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے. ہم اپنے جوانوں کا, اپنے افسران کا, اپنے سویلین کا, اپنے پولیس والوں کا, سب کا بدلہ انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے. اور یہ اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک افغانستان یہ نہ مان لے کہ ہاں ہم دہشت گردوں کو یہاں سے نکال پائے تھے. ہماری لڑائی دہشت گردی کے خلاف ہے, ہماری لڑائی دہشت گردوں کے خلاف ہے. اور صرف ہم نہیں, ازبکستان بھی تنگ ہے, چائنا بھی تنگ ہے, جتنے ہمسایہ ممالک ہیں وہ وہاں تنگ ہے. اور اس لیے تنگ ہے کہ وہاں سے ٹیررزم کو جو ہے وہ فروغ دیا جا رہا ہے, ٹیررسٹ کو بھیجا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میری اطلاع کی پوچھ رہے ہیں آپ, تو ہم نے ان کی 28 سے زائد چوکیوں پہ جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. 14-15 کے قریب ہمارے قبضے میں ہے, اور یہ دم دبا کر بھاگ رہے ہیں, اور انشاءاللہ بھاگیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے ان کے مقابلے میں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. فوج ہے اور آزمائی بھی فوج ہے. بہت شکریہ.